بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت پنجم، آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم، باب نمبر 5، وفاقی طرز حکومت۔ سب سے پہلے اپنی معاشرتی علوم کی کتاب نکالیں۔ معاشرتی علوم کی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیں۔ صفحہ نمبر 39، باب نمبر 5، وفاقی طرز حکومت۔ ہمارے باب کا نام کیا ہے؟ وفاقی طرز حکومت۔ وفاقی لفظ وفاق سے نکلا ہے اور وفاق کے معنی ہے مرکز۔ وفاقی طرز حکومت، طرز حکومت کہ حکومت چلانے کا انداز۔ وفاق کہتے ہیں مرکز، یعنی مل کر چلائی گئی حکومت۔ اب وفاقی طرز حکومت میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور کئی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں۔ وفاقی حکومت میں ایک مرکزی حکومت ہے اور کئی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ایک مرکزی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے حکومت کی ضرورت۔ کیا ہے؟ حکومت کی ضرورت۔ حکومت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اسٹوڈنٹس، جیسے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کے والدین ہیں، امی گھر کا نظام چلاتی ہیں، ابو باہر سے روزگار کما کر لاتے ہیں روپیہ پیسہ، تبھی یہ گھر چلتا ہے، گھر کا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح ملک چلانے کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں مختلف خاندان مل کر رہتے تھے جسے قبیلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں آپ سے مختصر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قبیلہ کسے کہتے ہیں یا کسے کہا جاتا تھا؟ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں مختلف خاندان مل کر رہتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ آپشنز بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں، حکومت، ملک، قبیلہ، دیہات، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس پینسل یا ہائی لائٹر رکھیں تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ ہو تو آپ اس کو ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں۔ جی، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ مختلف قبائل تھے تو ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ ایک علاقے میں کئی قبائل رہتے تھے۔ یہ کئی دفعہ یعنی کئی مرتبہ کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑتے تھے اور اس طرح کئی لوگ مارے جاتے تھے۔ ان لڑائیوں کو روکنے کے لیے
مختلف سرداروں نے مل کر کچھ قانون اور اصول بنا لیے۔ جو کوئی اصول کی پرواہ نہ کرتا تو پورا قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ مل کر اسے سزا دیتا۔ کیونکہ مختلف قبائل تھے تو لوگوں میں جھگڑا رہتا تھا آپس میں، مختلف قبیلوں کے لوگوں کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کا فرد کوئی غلط کام کر کے دوسرے قبیلے میں بھاگ جاتا تھا اور اس سے لڑائی جھگڑا زیادہ پھیل جاتا تھا۔ اسی لیے ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ اب ان لڑائی جھگڑوں کو روکنے کے لیے، ظاہری بات ہے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو بات مار تک چلی جاتی تھی، کئی لوگ بے گناہ ہی قتل کر دیے جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کچھ قانون اور اصول بنا لیے، انہوں نے کچھ قوانین اور اصول بنا لیے۔ اب جو کوئی ان قوانین کی پرواہ نہ کرتا، ان پر عمل نہ کرتا تو کیا ہوتا کہ پورا قبیلہ اس کو مل کر سزا دیتا۔ آہستہ آہستہ یہی قبائل مل کر ایک ریاست بن گئے اور اس کا انتظام ایک حکمران کرتا تھا۔ ایک حکومت کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مقننہ، نمبر 2 انتظامیہ اور نمبر 3 عدلیہ۔ یہ 3 چیزیں حکومت کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ سے مختصر سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حکومت کو چلانے کے لیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے؟ جی تو نمبر 1 ایسا ادارہ جو قانون بنائے، تو وہ کون سا ہے؟ مقننہ۔ مقننہ ایسا ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے۔ نمبر 2 ایسا ادارہ جو قانون نافذ کرے، انتظامیہ۔ یعنی مقننہ نے تو قانون بنا دیا، اب اس قانون پر عمل کس نے کروانا ہے؟ اس قانون پر عمل انتظامیہ کرواتی ہے کہ کس طرح اس قانون کو نافذ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا اس پر عمل ہوا یا نہیں۔ نمبر 3 ایسا ادارہ جو قانون کے مطابق فیصلے کرے، تو وہ کون سا ادارہ ہے؟ عدلیہ۔ عدلیہ کا کیا کام ہے کہ جو قانون مقننہ نے بنایا، انتظامیہ نے دیکھا کہ اس قانون پر عمل ہوا یا نہیں، اور اگر کسی نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو عدلیہ اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ عدلیہ کا کام ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں ان تینوں باتوں کے لیے کون کون سے ادارے ہیں۔ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا پورا نام کیا ہے؟ اسے انگلش میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین۔ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ پاک سرزمین۔ جمہوریہ کا مطلب ہے ایسا ملک جہاں کسی ایک شخص کی حکومت نہیں بلکہ اس میں بسنے والے سب لوگوں کی حکومت ہے۔ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہوا ایسی پاک سرزمین جس میں حکومت بنانے کے اختیارات عوام کے پاس ہیں، جو ووٹوں کے ذریعے اسمبلیوں کے ممبر منتخب کریں اور وہ عوامی مفادات اور حقوق کا خیال رکھیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟
کہ ایسی پاک سرزمین جس میں حکومت بنانے کی اختیارات عوام کے پاس ہوں۔ جب یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک میں یہاں بسنے والوں کی حکومت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص ملکی معاملات میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی کام بھی درست طور پر نہ ہو پائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے میں لوگ اپنی پسند کے ایک شخص کو ووٹ دے کر چن لیتے ہیں۔ جی، اب اگر ہم یہ کہیں، جیسے ہم نے کہا کہ پاک سرزمین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ ایسی پاک سرزمین جس میں حکومت بنانے کے اختیارات عوام کے پاس ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام ہی حکومت کے کاموں میں مداخلت کرے گی، نہیں، یعنی عوام ووٹ کے ذریعے اپنا حکمران چنتی ہے، اور پھر ہر علاقے میں اپنی پسند کے شخص کو ووٹ دیا جاتا ہے جو ہر علاقے کا کونسلر ہوتا ہے۔ مطلب جس علاقے سے جس شخص کو یا جس امیدوار کو چنا جائے گا وہ اس علاقے کا کونسلر ہوتا ہے، جو علاقے کے مسائل مقامی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کونسلر کے بعد علاقے کا چیئرمین ہوتا ہے۔ ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر چنا جاتا ہے جو صوبائی سطح پر اپنے علاقے کے مسائل کو جانتا ہے۔ ایک ممبر قومی اسمبلی کے لیے چنا جاتا ہے جو قومی سطح پر اپنے علاقے کے مسائل لے کر جاتا ہے۔ اس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بسنے والے لوگوں کی رائے اور مسائل مقامی سے قومی سطح تک پہنچتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی ہر علاقے کا ایک کونسلر ہوتا ہے، پھر کونسلر سے اوپر کون ہوتا ہے؟ چیئرمین، اور پھر صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے جو صوبائی سطح پر علاقے کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ کونسلر علاقے کا ہوتا ہے، اس سے اوپر چیئرمین، اور پھر ان سے اوپر صوبائی اسمبلی کا ممبر۔ پھر ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے جو قومی سطح پر مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس طرح چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے بھی مسائل سنے جاتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہم معلومات: ریاست کی مرضی کا اظہار حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ریاست کی مرضی کا اظہار حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے وفاقی حکومت کا ڈھانچہ۔ کیا ہے؟ وفاقی حکومت کا ڈھانچہ۔ ڈھانچہ آپ خاکہ کہہ لیں، اسٹرکچر کہہ لیں، کہ کس طرح وفاقی حکومت بنائی جاتی ہے۔ کیا ہے اس کا اسٹرکچر، کیا ہے خاکہ؟ وفاقی حکومت کس طرح بنائی جاتی ہے؟ پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے۔ رائج ہے یعنی جاری ہے۔ کہ پاکستان میں کون سا نظام حکومت ہے؟ پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ انڈر لائن کریں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کون سا نظام حکومت رائج ہے؟ وفاق پاکستان میں 4 صوبے، قبائلی علاقہ جات اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شامل ہیں۔ 4 صوبے اور قبائلی علاقہ جات جو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شامل ہیں۔ ذیل میں وفاقی حکومت کے ڈھانچے بارے بتایا گیا ہے کہ اب وفاقی حکومت میں کون کون سے ادارے شامل ہیں۔ نمبر 1، آئین۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ آئین۔ آئین ان اصولوں اور قوانین کا مجموعہ ہے جو عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے
ریاست کی جانب سے بنائے جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا انتظام چلانے کے لیے کچھ اصول اور قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں، یعنی کچھ نکات بنائے جاتے ہیں جن کو ریاست نافذ کرتی ہے۔ قواعد و ضوابط کے اس مجموعے کو آئین کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جسے ریاست نافذ کرتی ہے کیا کہا جاتا ہے؟ آئین کہا جاتا ہے اسے۔ آگے نمبر 2، صدر پاکستان۔ اب یہ وفاقی حکومت کے ڈھانچے میں پہلے آئین اور نمبر 2 پر صدر پاکستان، یعنی پاکستان کا صدر۔ صدر پاکستان ملک کا سربراہ اور افواج پاکستان کا چیف کمانڈر ہوتا ہے، یعنی جو صدر ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور فوج جو ہے پاکستان کی فوج کا چیف کمانڈر ہے۔ یہ ریاست پاکستان کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے۔ صدر اپنے خصوصی اختیارات کے ذریعے سزائے موت کے مجرموں کی رحم کی اپیل منظور یا مسترد کر سکتا ہے، یعنی صدر کے پاس کچھ خاص اختیارات ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو سزائے موت کے مجرم ہوتے ہیں اگر وہ درخواست دیں کہ رحم کیا جائے تو یہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ یا تو ان کی رحم کی جو درخواست ہے، اپیل ہے، اسے منظور کر دے یا پھر مسترد کر دے، یعنی انکار کر دے۔ صدر کے عہدے کے لیے امیدوار کا مسلمان ہونا لازمی ہے، یعنی اگر صدر کا عہدہ جو بھی امیدوار کہتا ہے یا منتخب کیا جاتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کم از کم عمر 45 سال ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر کے عہدے کی مدت 5 سال ہوتی ہے، یعنی صدر کے لیے سب سے پہلے تو کتنی عمر درکار ہے؟ 45 سال، کیونکہ میچورٹی 45 یعنی 45 سال کی عمر میں آتی ہے۔ اب ہم 18، 20 یا 25 سال کے بچے کو تو صدر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح پاکستان میں سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ مل کر صدر کا جو رکن ہے امیدوار ہے اسے منتخب کرتے ہیں، اور جو صدر ہے اس کی مدت کتنے سال ہوتی ہے؟ 5 سال ہوتی ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ ہمارا پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ یا مقننہ، پارلیمنٹ یا مقننہ، یہ بھی وفاقی حکومت کا ڈھانچہ ہے، وفاقی حکومت میں شامل ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کتنے ایوانوں پر مشتمل ہے؟ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ آپ سے مختصر سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کتنے ایوانوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک ایوان بالا یعنی سینٹ کہلاتا ہے اور دوسرا ایوان زیریں یا قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ سینٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایوان بالا، اور قومی اسمبلی کو ایوان زیریں کہا جاتا ہے۔ اب سینٹ اور قومی اسمبلی یہ دونوں ایوان مل کر پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ ان دونوں ایوانوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ پارلیمنٹ بنتی ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے جی؟ کون سا ایوان ہے؟ سینٹ۔ پارلیمنٹ
دو ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی پر۔ اب سینٹ کیا ہے؟ ارکان قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیاں اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات سے منتخب ممبران قومی اسمبلی سینٹ کے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں۔ کون کون سینٹ کے ممبرز کا انتخاب کرتا ہے؟ قومی اسمبلی کے ارکان، چاروں صوبائی اسمبلیاں، وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہ، ان کے جو منتخب ممبرز ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، یہ سب مل کر سینٹ کے ممبرز کا چناؤ کرتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں ان کو۔ سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سینٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 104 ہے۔ ہر صوبے کے لیے سینٹ کے اراکین کی تعداد برابر رکھی گئی ہے، یعنی ہر صوبے میں سینٹ کے ارکان جو ہیں ان کی تعداد ایک جیسی ہوگی۔ اس کے علاوہ پیشہ ور حضرات مثلاً ڈاکٹرز، انجینئرز اور علماء اکرام کو بھی سینٹ میں نمائندگی دی گئی ہے۔ سینیٹر اپنی مقررہ مدت کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ممبران کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس طرح سینٹ کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ جی طلباء و طالبات، سینٹ کبھی ختم نہیں ہوتی، سینٹ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو ان کے جنہیں نمائندوں کو چنا جاتا ہے، جو ان کے ارکان ہوتے ہیں سینٹ کے، وہ ایک مدت کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ چناؤ ہوتا ہے تو ان کے جگہ پر نئے ممبرز آ جاتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سینٹ کا ممبر بننے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر 30 سال ہونا ضروری ہے۔ سینٹ کی کارروائی چلانے کے لیے سینٹ کے ممبران چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی سینٹ کی کارروائی بھی تو چلانی ہے اور اس کی کارروائی چلانے کے لیے جو سینٹ کے ممبرز ہیں وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو چنتے ہیں۔ اگلا ایوان کون سا ہے؟ قومی اسمبلی۔ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کو ایوان زیری بھی کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی ایک قانون ساز ادارہ ہے۔ اس کے ارکان کی کل تعداد 342 ہے۔ الیکشن میں ووٹ ڈال کر عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ عوام کے ان منتخب نمائندوں کو ممبران اسمبلی کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے علاقے کے مسائل کو حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی قانون ساز یعنی قانون بنانے والا ادارہ ہے اور اس کے ارکان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 342۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات جوابات میں کہ سینٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے اور قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے۔ الیکشن میں ووٹ ڈال کر عوام قومی اسمبلی کے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے اور پھر انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں ممبران اسمبلی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے علاقے کے مسائل کو حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کے نمائندے پاکستان کے چاروں صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے جو نمائندے ہیں وہ چاروں صوبوں اور جو قبائلی علاقہ جات ہیں ان سے چنے جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔
قومی اسمبلی کے ممبران کو MNA یا ممبر قومی اسمبلی کہتے ہیں. MNA ممبر نیشنل اسمبلی. MNA ممبر نیشنل اسمبلی. ممبر نیشنل اسمبلی. MNA اور یہ تینوں کیپٹل لکھے جاتے ہیں. یہ تینوں کیپٹل لکھے جاتے ہیں. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ممبر قومی اسمبلی، ممبر نیشنل اسمبلی. قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی انہیں بھی 5 سال کے لیے چنا جاتا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں اہم ملکی و خارجہ معاملات پر بحث بھی کی جاتی ہے، یعنی ملکی و خارجہ جو بیرون ممالک جیسے دوسرے ممالک سے تعلقات اور لین دین، ان مسائل پر بھی بحث کی جاتی ہے. آگے ہے جی نمبر 4 پر وزیر اعظم. یہ وفاقی حکومت کا جو ڈھانچہ ہے، خاکہ ہے، اس میں نمبر 4 وزیر اعظم شامل ہے. ملک کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری وزیر اعظم کے سپرد ہوتی ہے. جس طرح صوبے کا جو سربراہ ہے، صوبائی حکومت کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ. اب یہ ملک کے انتظامی امور کی دیکھ بھال وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. ملک کے نظم و نسق کو چلانے کی غرض سے کئی مرکزی محکمے قائم ہیں. ہر محکمے کا سربراہ وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے جو ایک وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے. ملک کے نظام کو چلانے کے لیے کئی محکمے بنائے گئے ہیں اور پھر ہر محکمے کا ایک سربراہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ وفاقی سیکرٹری کہلاتا ہے. محکمہ وفاقی سیکرٹری کے تحت کام کرتا ہے اور پھر وفاقی سیکرٹری وفاقی وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے. آئین کے مطابق ہمارے ملک میں ہر 5 سال بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں. ان انتخابات کے ذریعے قومی اسمبلی کے ممبرز منتخب ہوتے ہیں. اکثریتی پارٹی کے نامزد کردہ رکن قومی اسمبلی کو وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں. یعنی قانون کے مطابق ہمارے ملک میں ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات کے ذریعے قومی اسمبلی کے نمائندے چنے جاتے ہیں. اور اکثریتی پارٹی یعنی جس کے زیادہ نمائندے ہوں، زیادہ ووٹ ہوں، اس کے جو نامزد کردہ رکن یعنی ان کی طرف سے جو امیدوار ہوتا ہے اسے قومی اسمبلی کا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں. اگر اسمبلی میں کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر بھی وزیر اعظم چن سکتی ہے. وزیر اعظم کا اپنا الگ دفتر ہوتا ہے. آگے نمبر 5 ہمارا ٹاپک ہے کابینہ. نمبر 5 کابینہ. وزیر اعظم کی ملکی اور غیر ملکی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ملک کے تمام معاملات کو اکیلا سر انجام نہیں دے سکتے. اپنے کام میں مدد کے لیے وزیروں کو نامزد کرتے ہیں. وزیروں کی تعداد کا فیصلہ وزیر اعظم اپنی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں. ان تمام وفاقی وزراء کو وفاقی کابینہ کہتے ہیں. یعنی اب وزیر اعظم کے سپرد کیا ہے؟ پورے ملک کی باغ دوڑ، پورے ملک کی ذمہ داری. اب وہ بڑے سے بڑا قومی مسئلہ ہو تو اس کو بھی حل کرنا ہے،
لیکن اب وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہر فرد کے گھر میں جا کر تو اس کا مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر محکمے کے لیے، ہر علاقے کے لیے انہوں نے وزیر منتخب کر لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ انہوں نے اپنے مختلف کاموں کے لیے مختلف وزیر رکھے ہیں، اور ان وزیروں کی تعداد وہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں۔ ان تمام وزراء کو کیا کہا جاتا ہے؟ کابینہ کہا جاتا ہے، وفاقی کابینہ کہتے ہیں۔ ان وزیروں کو مختلف محکموں کا انچارج بنایا جاتا ہے، مثلاً تجارت، خزانہ وغیرہ۔ مختلف محکمے ہیں، محکمہ تعلیم بھی ہو سکتا ہے، محکمہ صحت بھی ہو سکتا ہے، محکمہ زراعت بھی ہو سکتا ہے۔ محکمے کے معاملات چلانے کے لیے ایک سرکاری ملازم کو محکمے کا سیکرٹری تعینات کیا جاتا ہے۔ سیکرٹری کے ماتحت بہت سے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں۔ وزیروں کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے یا کسی معاملے پر کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، جس میں اہم معاملات پر مشاورت کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب محکمہ چلانے کے لیے سرکاری ملازم لیے جاتے ہیں، تعینات کیے جاتے ہیں، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ محکمے کا سیکرٹری کرتا ہے۔ اب سیکرٹری کے نیچے بہت سے ملازمین ہوتے ہیں جو محکمہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو وزیر چنے جاتے ہیں یا جو وزیر اعظم اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں، ان کی کارکردگی کا اندازہ کسی معاملے پر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک اجلاس بلایا جاتا ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس، جس میں بہت سے اہم معاملات پر بحث یا فیصلہ کیا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے سپریم کورٹ۔ کیا ہے؟ سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ مرکزی عدالت ہے۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ مرکزی عدالت ہے، اور یہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ سپریم کورٹ کی مرکزی عدالت اسلام آباد میں واقع ہے، تاہم چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اس کی شاخیں قائم ہیں، جہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان مقدمات کی سماعت کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات، سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، سب سے اعلیٰ عدالت ہے، یعنی جو کوئی فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ سول کورٹ سے مطمئن نہیں تو پھر ہائی کورٹ میں لے جایا جاتا ہے اس کیس کو، اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی اگر مطمئن نہیں کوئی شخص تو پھر سپریم کورٹ تک کیس لایا جا سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ اس کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کیونکہ سب سے اعلیٰ عدالت ہے تو اس کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات میں کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کون سی ہے اور اس کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ ملک کے آئین کی حفاظت اور بنیادی حقوق کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اگر صدر پاکستان کسی قومی اہمیت کے معاملے پر رجوع کریں تو اس کو آئینی مشورہ دیتی ہے اور اس کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا ہے۔ جی، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے اپنا کیس لے کر، کیونکہ سپریم کورٹ ملک کے آئین کی یعنی جو قانون بنایا گیا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا اور حقوق کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اور اگر پاکستان کے صدر کو کسی اہم قومی معاملے پر سپریم کورٹ سے رابطہ کرنا پڑے
تو وہ ان کو قانون کے مطابق مشورہ دیتی ہے، یعنی وہ صدر پاکستان کو بتاتی ہے کہ قانون کے مطابق یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعلقات۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعلقات۔ وفاق مرکز ہے اور صوبائی یعنی صوبوں کی حکومتیں۔ اب مرکزی حکومت اور صوبائی یعنی صوبوں کی حکومتوں کے درمیان تعلقات کیا ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ وفاق کی طرح صوبوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اور صوبائی حکومتیں تشکیل پاتی ہیں۔ آئین پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے اختیارات واضح کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کے پاس ملکی دفاع، جس میں فوج، ایئر فورس اور نیوی شامل ہیں، بیرونی ممالک سے تعلقات، تجارت، مرکزی منصوبہ بندی، مرکزی حکومت کے لیے محصولات، صوبوں سے رابطہ وغیرہ کے محکمے ہیں۔ اب جس طرح وفاق میں انتخابات ہوتے ہیں اسی طرح صوبوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اور اسی طرح صوبائی حکومتیں تشکیل پاتی ہیں۔ پاکستان میں جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس میں وفاق یعنی مرکزی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات واضح کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت ملکی دفاع، بیرونی ممالک سے تعلقات، منصوبہ بندی، صوبوں سے رابطہ اور محصولات یعنی ٹیکس وغیرہ یا ڈیوٹی، یہ سب جو کام ہیں وہ مرکزی حکومت کے ذمہ داریاں ہیں۔ اور صوبائی حکومت کے پاس کون کون سی ذمہ داریاں ہیں یا محکمے ہیں؟ صوبے کا نظم و نسق چلانا، امن و امان، قانون، تعلیم، زراعت، صحت، صوبائی محصولات وغیرہ کے اہم محکمے ہیں۔ یعنی جو مرکزی حکومت ہے وہ بیرونی ممالک یعنی مرکزی سطح پر کرتی ہے، قومی سطح پر، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ صوبائی سطح پر یہ تمام ذمہ داریاں انجام دیتی ہیں۔ آگے ہے جی سیاسی جماعتوں کا کردار۔ اگلا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا کردار، کہ سیاسی پارٹیز یا سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کیا کردار ہے حکومت میں۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا اہم ستون ہوتی ہیں۔ یہ عوام میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کو اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں اور اقتدار میں آ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی سیاسی جماعتیں جمہوریت اسی کو کہا گیا ہے، عوام کی طاقت کو کہا گیا ہے، تو اسی لیے عوام میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون سی جو حکمران ہے یا کون سا نمائندہ ہے وہ حکومت بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، تبھی لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آ جاتی ہیں، جس کو بھی چنا جاتا ہے، جو بھی اقتدار میں آتی ہے، وہ آ کر لوگوں کے مسائل کو، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں۔ ہمارا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے اہم حقوق، کہ 1973 کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق شہریوں کے اہم حقوق کون کون سے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 1973 کا آئین ہی رائج ہے، یعنی 1973 کا جو آئین ہے وہی جاری ہے پاکستان میں۔
اس کے تحت شہریوں کے اہم حقوق کون کون سے ہیں اس کے بارے جانتے ہیں۔ آئین پاکستان 1973 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو کچھ حقوق حاصل ہیں جن کو بنیادی حقوق کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی پاکستان کا جو قانون ہے 1973 کا، اس میں پاکستان کے شہریوں کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں جنہیں بنیادی حقوق کہا گیا ہے۔ ریاست پاکستان ان حقوق سے کسی بھی شہری کو محروم نہیں کر سکتی، بلکہ ان بنیادی حقوق سے متصادم کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے مخالف بھی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، اور نہ کسی شہری کو اس سے محروم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آئین میں شامل ہے کہ شہریوں کو کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں۔ آئین افراد کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ریاست ان کو پورا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یعنی قانون میں جو حقوق دیے گئے ہیں، ریاست ذمہ دار ہے کہ ان حقوق کو پورا کیسے کرے۔ ان بنیادی حقوق میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ کون کون سے حقوق ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ہر شہری اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، تو ہر شخص کے پاس، ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اس طرح انہیں بلا امتیاز، یعنی بغیر کسی فرق کے جانی و مالی تحفظ حاصل ہے۔ حکومت کے لیے اس کی عزت و آبرو کا احترام کرنا آئین میں دیا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو ان میں فرق کیا جائے، بغیر کسی فرق کے یہ حق سب کو حاصل ہے، سب شہریوں کو حاصل ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، آئین میں یہ حق دے دیا گیا ہے شہریوں کو کہ ان کی عزت اور جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا اہم حق کون سا ہے؟ ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ جی، شہریوں کو کوئی بھی جائز پیشہ، یعنی ایسا پیشہ جس سے کسی دوسرے کو یا ملکی نقصان نہ ہو، ایسا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، تحریر و تقریر کی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جی بالکل، لکھنے کی اور بولنے کی شہریوں کو اجازت ہے، لیکن طلباء و طالبات، تحریر و تقریر کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی حق تلفی کریں، کسی دوسرے کی دل آزاری کریں۔ چوتھا اہم حق ہے جی، کوئی بھی پاکستانی شہری پاکستان بھر میں جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی کوئی بھی پراپرٹی وہ پاکستان کا شہری ہے تو پاکستان میں خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے۔ نمبر 5، شہریت پاکستان کا حامل کوئی بھی گروہ جس کی اپنی علیحدہ زبان، رسم الخط اور ثقافت ہو، وہ اس کی حفاظت اور ترویج و ترقی کا حق رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، سبھی کی زبان اور ثقافت مختلف ہے، رہن سہن کا طریقہ مختلف ہے، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان، ان کے لکھنے کا جو انداز ہے اور ثقافت، اس کی حفاظت اور ترقی کا حق رکھتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے قومی مسئلہ اور اس کے حل کے مختلف طریقے یا تجاویز۔
قومی مسئلہ اور اس کے حل کے طریقے یا تجاویز، کہ جو بھی قومی مسائل ہیں ان کے حل کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں یا کیا تجاویز ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی۔ کسی بھی مسئلے کا حل باہمی بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جی بالکل، کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اسے بات چیت سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کی جائے یا جھگڑا جائے، تو آرام سے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قومی مسائل کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان تعاون کی فضا قائم ہو اور تمام فیصلے اتفاق کے رائے سے کیے جائیں۔ اب قومی مسئلہ ہے یعنی پوری قوم کا مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان سب میں تعاون ہو۔ اگر اختلاف ہوگا، ایک فیصلے پر نہیں ٹکیں گے، اختلاف رکھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اگر یہی تعاون ہوگا، ایک فیصلے پر اتفاق کیا جائے گا تو مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ آج کل پاکستان میں سب سے اہم قومی مسئلہ دہشت گردی ہے۔ جی، اس کے حل کے لیے نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ طلباء و طالبات، دہشت گردی بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کافی حد تک اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دہشت گردی جو مخالف ملک کے دشمن عناصر ہمارے ہی ملک میں گھس کر مختلف جگہوں پر تباہی مچاتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، جیسے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بہت مشہور ہے، تو یہ دہشت گردی تھی کہ معصوموں کو شہید کر دیا گیا تھا، انہیں بلا وجہ مار دیا گیا تھا۔ لیکن اب اس مسئلے پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ اس کے حل کے لیے نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا، جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، یعنی تمام سیاسی جماعتوں نے رضامندی کا اظہار کیا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد جیسے اقدامات اٹھائے گئے، جس کے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، کہ یہ آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد، یہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد ہی یہ پلان تیار کیا گیا تھا، یہ آپریشن کیا گیا تھا، جس میں دہشت گردوں کو ختم کیا گیا تھا، اور اب اس کے بہت سے مثبت اثرات ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی بہت حد تک، بلکہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو PDF نوٹس میں تمام کام بھیجا جا چکا ہے، اس میں آپ کے لانگ کویسچنز، شارٹ کویسچنز اور تمام آبجیکٹیو کام بھی بھیجا گیا ہے، لیکن میں یہاں آپ کو سوال پڑھ کر سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، سوال نمبر 1، آئین سے کیا مراد ہے؟ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کے شہریوں کے حقوق بیان کریں۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی پارلیمنٹ کے فرائض پر بحث کریں۔ سوال نمبر 3، وزیر اعظم کیسے منتخب ہوتا ہے اور اس کے
کیا فرائض ہیں؟ یہ تھے لانگ کویسچنز آپ کے۔ آگے ہیں جی مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ سوال نمبر 2، ہمارے مسائل حکومت کے پاس کون لوگ لے کر جاتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ الیکشن میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے اور پھر علاقے کے مسائل کو حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ سوال نمبر 4، قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 342۔ سوال نمبر 5، کابینہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جن وزیروں کو وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں انہیں وفاقی کابینہ کہتے ہیں۔ یہ تھے مختصر سوالات۔ آگے ہے جی خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ہر قبیلے کا ایک ڈیش ہوتا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ نمبر 1، سردار۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہمارے ملک کا پورا نام ڈیش ہے۔ ہمارے ملک کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارے ملک کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آگے نمبر 3، سپریم کورٹ کے سربراہ کو ڈیش کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کسے کہا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ڈیش ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے سربراہ کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، آئین کے مطابق پاکستان کی ریاست کا سربراہ ڈیش ہے۔ پاکستان کی ریاست کا سربراہ کون ہے؟ صدر ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صدر پاکستان۔ نمبر 6، ڈیش کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ کس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، کیونکہ جب سول کورٹس اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی کوئی مطمئن نہیں ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو پھر ان کو سپریم کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں اپنے فیصلے کو، اپنے کیس کو لے کر۔ آگے ہے جی غلط اور درست جواب کی نشاندہی کریں۔ غلط اور درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، قومی اسمبلی 4 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ غلط۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ نمبر 2، عوام سالانہ بجٹ منظور کرتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3، وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ درست ہے۔ نمبر 4، پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے۔ یہ درست ہے۔ نمبر 5،
صدر پاکستان کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہونی چاہیے. غلط، کیونکہ ہم نے 45 سال پڑھی ہے کہ 45 ایئرز ہونی چاہیے. نمبر 6، سیاسی جماعتیں جمہوریت کا اہم ستون ہوتی ہیں. جی بالکل، یہ درست ہے کہ جمہوریت کی بنیاد ہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. آگے جی اگلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یہ آپشنز ہیں، جو درست ہے جواب ان میں آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. نمبر 1، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں طرز حکومت قائم ہے. وفاقی، صدارتی یا آمریت؟ اور پاکستان میں کون سا طرز حکومت رائج ہے؟ وفاقی طرز حکومت رائج ہے، تو پہلے والا درست ہے. نمبر 2، پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد ہے 322، 332 یا 342. تو پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 342. نمبر 3، سپریم کورٹ کا صدر مقام ہے، کہ سپریم کورٹ کا جو مرکز ہے وہ کہاں پر ہے؟ لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے یا کراچی میں ہے؟ اسلام آباد میں ہے. نمبر 4، پاکستان کے سینٹ کے ارکان کی تعداد ہے 80، 88 یا 104. تو سینٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 104. نمبر 3 درست ہے. آگے 5ویں نمبر پر ہے جی، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی ریاست کا سربراہ ہے صدر، وزیر اعظم یا گورنر؟ کہ جو پاکستان کی ریاست کا سربراہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صدر کہا جاتا ہے. نمبر 6، ملک کا قانون ساز ادارہ ہے پارلیمنٹ، سینٹ یا دونوں؟ قانون ساز ادارہ کون سا ہے؟ پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے یا دونوں ہیں؟ دونوں ہیں، پارلیمنٹ بھی اور سینٹ بھی. نمبر 7، ریاست کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے آئین، عدالت یا انتظامیہ؟ ریاست کا جو قانون ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آئین کہا جاتا ہے. نمبر 8، پرانے زمانے میں مختلف خاندان مل کر رہتے تھے جسے کہا جاتا تھا سردار، قبیلہ یا خاندان؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو پرانے زمانے میں خاندان مل کر رہتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ انہیں قبیلہ کہا جاتا تھا. یہ تھے آپ کے درست جواب پر نشان. طلباء و طالبات، یہ تمام مشق، تمام کام، سوالات آپ کو PDF نوٹس میں بھیجے جا چکے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے سوال یاد کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے شوق پر ہے کہ آپ ایک سوال یاد کریں یا 2 کریں یا تمام کریں. ہمارا باب نمبر 5 وفاقی طرز حکومت مکمل ہو گیا ہے. اگر آپ کو اس باب سے متعلق کوئی مشکل ہے اور کوئی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ اسکول کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.